رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 12 روزہ مدنی کورس کے معلمین کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی اس حوالے سے بتا رہے ہیں، چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی جانب۔ بہت سارے مدنی انعام ایسے ہیں کہ جس پر مطلب کہ یہ میں صرف وقت کی بات کر رہا ہوں نا، کہ وقت دینا نہیں پڑتا۔ وقت دینے والے کتنے مدنی انعامات ہیں، اس پر غور کر لیں، اس پر غور کر لیں۔ اچھا، جو وقت دینے والے مدنی انعامات ہیں اس میں وقت لگتا بھی کتنا ہے؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، یہی لگتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں لگتا۔ اب نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، مدنی انعام ہے، کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھنے میں؟ 1 منٹ لگتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ اپنا آدمی کو محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ تو مدنی انعامات میں کیا نہیں، قفل مدینہ مدنی انعامات میں، نگاہوں کی حفاظت مدنی انعامات میں، دل کی حفاظت مدنی انعامات میں، ظاہر کی اصلاح ہے تو باطن کی اصلاح ہے، تو مدنی انعامات میں کیا نہیں۔ تنگ دستی کا علاج مدنی انعامات میں، جی گھریلو جھگڑوں کا حل مدنی انعامات میں موجود ہے۔ آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی کا حل مدنی انعامات میں موجود ہے۔ روزی میں برکت چاہیے، روزی میں برکت والے مدنی انعامات موجود ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات میں سمجھ لیں کہ مدینہ 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 ہے۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 12 روزہ مدنی کورس کے معلمین کرام کا تربیتی سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل 12 روزہ مدنی کورس کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ جو یہ 12 روزہ مدنی کورس کرتا ہے اس کورس کے دوران اس میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ اس کا جدول جو ہے وہ مدنی انعامات کے مطابق ہے، اور تہجد سے لے کر رات عشاء کے 2 گھنٹے تک جو ہے وہ مدنی انعامات کے مطابق وقت گزارتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ تہجد کے وقت جگایا جاتا ہے، تحیۃ الوضو اسلامی بھائی ادا کرتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی ادا کرتے ہیں۔ تو روز اس میں تہجد پڑھائی جاتی ہے، اور تہجد کے بعد رو رو کر الحمدللہ عز و جل مناجات کرتے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر صدائے مدینہ لگاتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز با جماعت پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو سنت قبلیہ ادا کی جاتی ہے۔ پھر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں قرآن پاک سے 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور یہ روز یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر اشراق و چاشت تک یہ مدنی حلقے کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر اشراق و چاشت بھی ادا کرتے ہیں۔ بہت روحانیت ہوتی ہے، اور اسلامی بھائی زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہیں، لکھ کر بھی بات ہوتی ہے، اس میں اشاروں سے بھی بات ہوتی ہے، اور اشارے بھی الحمدللہ سکھائے جاتے ہیں۔ پھر روزانہ جو ہے وہ باطنی جو بیماریاں ہیں ان کے متعلق بیانات بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان کی تعریفات یاد کروائی جاتی ہے، علامات بتائی جاتی ہے، اسباب یاد کروائے جاتے ہیں، ان کے علاج یاد کروائے جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اور پھر اس میں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک کے مخارج درست کروائے جاتے ہیں، اور ہاں نماز بھی سکھائی جاتی ہے، وضو، غسل، نماز کی عملی مشق، فرائض، واجبات الحمدللہ عز و جل۔ تو اب جو ہے اس کورس میں کتنی برکت ہے، دعائیں بھی یاد کرتے ہیں، سنتیں بھی سیکھتے ہیں، آرام کا بھی وقفہ ہوتا ہے، کھانے کے دوران بھی تربیت ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو 12 روزہ مدنی کورس جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ مدنی کورس ہے۔ آپ یہ مدنی کورس کر لیجئے، آپ جب بھی یہ مدنی کورس کریں گے آپ کہیں گے کہ ہم نے دیر کر دی۔ تو جلد از جلد یہ 12 روزہ مدنی کورس آپ کر لیجئے، نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جلد سے جلد ہم 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں بھی 12 روزہ مدنی کورس کی دھوم دھام ہے الحمدللہ، اور یہ سلسلہ بھی ہمارا جاری رہے گا۔ 12 روزہ مدنی کورس کب کہاں ہو رہے ہیں اس کی معلومات جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.madaninamat.net پر
آپ وزٹ کر لیجئے تو وہاں اس کی تاریخ آپ کو پتہ چل جائے گی۔